اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اس کی رف اگر ٹرانسلیشن دیکھی جائے تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ آنکھوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی ہے ان سب کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے اور جو اعمال وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ جو سینٹینس ہے نا وہ فا سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ایک بہت زیادہ بدلے کی، کس بدلے کی کہ جو وہ کرتے تھے۔ اب اگر ہم اس سے پچھلی 2 آیات میں جائیں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ کر رہے ہیں نا، تتجافی جنوبہم، اس میں بتایا اس سے پہلے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، بستروں سے الگ رہتے ہیں، ہاں بستروں سے الگ رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں مومنین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب مومنین کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اس میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات انہیں بتائی جاتی ہیں تو وہ جو ہے گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ ان کے جو فیلنگ ہوتی ہے نا، مکسڈ فیلنگ ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے ان میں لیکن امید بھی ہوتی ہے۔ خوف بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امید بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی۔ تو اسی وجہ سے یہ جو بیلنسڈ ہے نا اپروچ، اسی بیلنسڈ اپروچ کی وجہ سے وہ کر پاتے ہیں عبادت، اور اسی وجہ سے ڈیلی وہ مطلب یہ کنٹینیوس ایکٹ تھا نا، اسی وجہ سے وہ پھر ڈیلی اٹھتے ہیں اور ڈیلی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے تہجد کی، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں یا ایکسٹرا عبادت بھی کرتے ہیں، اور پھر نوافل عبادتوں میں نہ صرف تہجد آتی ہے بلکہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ ساری جو ہے مومنین کی جو ڈسکرپشن ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں 15 اور 16 میں۔ اب 17 میں جو ہے نا اسی کا ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ایکشن کر رہا ہے کوئی بندہ۔ اب اگر دیکھیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس کا آپ کو ریوارڈ کیا ملے گا تو وہ ایک موٹیویشن کم ہو جاتی ہے نا۔ اب جیسے اگر ہم جیسے یہ حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی نیت ہم نے باندھی ہوئی ہے، باقی آگے اگر زندگی نے ہمیں موقع دیا تو اس کو کمپلیٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت تو کر لی نا، اب اس کے ریوارڈ کیونکہ اینڈ پہ اتنا زیادہ حدیث میں لکھا ہوا ہے تو اس ریوارڈ کو ہم امیجن کر کے نا وہ ایک بندے کے اندر موٹیویشن آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے نا کہ کاز، اس کے کانسیکوینسز آگے چل کے آنے ہیں، جیسے کہ ایک کاز ہے اس کا ایفیکٹ، پیچھے وہ کیا کرتے ہیں یا اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا سیکوینس میں، اس کو امیجیٹلی بعد میں سیکوینس شو کرنے کے لیے فا سے نا سٹارٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس سے پہلے جو آیا نا اس کا کوئی گیپ نہیں ہے اس میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا پچھلی 2 آیات میں جو کچھ کر رہے ہیں نا اس کا ڈائریکٹ ریزلٹ ہے یا اس کا ڈائریکٹ ریوارڈ ہے جو اب آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے فا، اس کو ہم کامن ٹرانسلیشن اگر کریں سو یا دین یا ایز اے ریزلٹ یا کانسیکوینٹلی، لیکن دیکھیں جب ہم یہاں پہ ٹرانسلیشن کریں تو اس میں وہ ورڈ ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں نا ڈیٹیلز، وہ جب ہم ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کرنے لگتے ہیں نا تو اس میں وہ مس ہو جاتی ہیں یا نکل جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ
ایکشن جو تھے پیچھے جو مومنین کر رہے تھے وہ کون سے تھے کہ وہ ذکر بھی کر رہے ہیں, وہ سجدے بھی کر رہے ہیں, وہ جو کچھ بھی انہیں دیا جاتا ہے وہ عبادت بھی کر رہے ہیں, نفلی عبادت بھی کر رہے ہیں, جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ بھی کر رہے ہیں. وہ تھیں ایکشنز جو کہ مومنین کر رہے تھے. اب اس کے کانسیکوینس یا اس کا ڈائریکٹ رزلٹ ان کے جو ہڈن ایکشنز کا کیا ہے, کیونکہ دیکھیں کل بھی شاید ذکر کیا تھا میں نے کہ کچھ باتیں ایسی ضرور کیا کریں جو کہ آپ خفیہ رکھ سکیں, اور ویسے بھی ریاکاری نہ آ جائے. تو اگر آپ نفل پڑھتی ہیں یا اگر آپ تہجد کے لیے اٹھ رہی ہیں تو اس کو اپنے تک رکھا کریں یا اس کو نہ شو کیا کریں. کچھ ایسے ایکشنز یا کچھ ایسی عبادات ضرور ہونی چاہیے جو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہوں. تو وہ جو سنسیئرٹی ہوتی ہے نا, پھر خالص اعمال کی جو نیت میں جو خالص پن ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. اب کیونکہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ چھپا کے رکھتے ہیں اپنی نفلی عبادت کو, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے, میں نے اس کو بدلہ بھی جو ہے یہاں پہ جو ریوارڈ ہے نا وہ بھی ان امیجنیبل ہے, جو اس کا جزا ہے نا وہ بھی ان امیجنیبل ہے, کوئی نہیں اس کو امیجن کر سکتا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں جب آپ دل میں تسلی یا دل میں ایک آتا ہے نا کہ جب آپ اس کے بیوٹیفل ریوارڈ کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر آپ وہ جو آپ نے سیکریفائس کیا ہوتا ہے, آپ کا دل نہیں بھی کر رہا ہوتا بستر سے اٹھنے کو, لیکن پھر بھی آپ اٹھتی ہیں. آپ کو بہت پرابلم ہوتا ہے یاد کرنے میں, لیکن پھر بھی آپ یاد کرتی ہیں, آپ اٹک جاتی ہیں, بھول جاتی ہیں, پھر بھی لیکن آپ لگی رہتی ہیں, پھر بھی اپنے آپ کو اکٹھا کرتی ہیں, جمع کرتی ہیں, پھر بھی لگی رہتی ہیں. وہ جو اتنے ساری آپ ڈسکمفرٹس میں سے جا رہی ہیں, ابھی بھی جو گزر رہی ہیں, بار بار بھول رہی ہیں, پھر بھی یاد کر رہی ہیں, اتنی تھکی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہی ہیں, بستر سے اٹھنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو جمع کر کے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں نے کئی دفعہ شاید یہ بتائی ہے بات آپ کو کہ انسان جو ہوتے ہیں نا وہ ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ جی کیا آیا, جی کتنے مارکس آئے آپ کے, کتنی آپ نے پوزیشن لی یا کیا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوششیں دیکھتے ہیں. تو وہ جو دلی کی آپ کی کوشش ہے نا, اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا, یہ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ کئی جگہ پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. جو اجر ہے نا مومنین کا, جو یہ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں نا, یہ جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے, یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. یہ جو ڈیلی کی آپ کی اپنے نفس کو ہرانے کی جو ایفرٹ ہے نا, دیکھیں شیطان نفس سب کچھ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگایا, وہ سب کو بیٹ کر کے آپ کا اٹھنا, آپ کا ذکر کرنا, آپ کا عبادت کرنا, آپ کی نفلی عبادت کرنا, تہجد کے لیے اٹھنا, پھر اتنی ساری مصروفیت میں آپ سب ہاؤس وائفز ہیں, سب کے اوپر بڑی بڑی فیملیز ہیں, سب کی رسپانسبلٹی ہے, اس سب کے باوجود بھی پھر آپ کا ٹائم نکالنا اور یاد کرنا, یہ سب فار سیکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک پل جو آپ اس میں گزار رہی ہیں, جو اسٹرگل کر رہی ہیں, اس سب کو اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا ہوا ہے. تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم اتنی کوششیں کر رہی ہو نا بیٹا, یہ نہیں جائیں گی رائے گا میں, اس کے لیے میں نے بڑا ایک خوبصورت سا ریوارڈ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. پھر جب وہ ایک بندے کے اندر موٹیویشن آتی ہے کہ ہاں اللہ کرے کاش مجھے بھی ملے. ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹیچر کبھی خوش ہو جاتی ہے, ہم سب اسٹوڈنٹس رہے ہیں اپنے اپنے بچپن میں, تو ہم جب کوئی اچھا کام کرتے تھے تو ہمارا ہوتا تھا کہ کاش کے ٹیچر نا وہ نوٹس کر لیں کہ میں نے یہ ہوم ورک اچھا کیا یا میں نے یہ کام اچھا کیا ہے. تو وہ جب ٹیچر اس کو واقعی نوٹس کر لیتی تھی تو وہ ہمارے لیے عید والا دن ہوتا تھا. تو اسی طریقے سے یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے سی کوششیں کر رہے ہیں, ہمیں ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اور اچھا قبولیت کی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, مجھے بڑا اس چیز کا نا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ جو میں کر رہی ہوں یا جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا. تو اس میں بڑا ایک خوبصورت میں نے کسی بزرگ کا کال پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ توفیق دے دیتے ہیں نا وہی کام کرنے کی, مطلب آپ میں کنسسٹنسی آ گئی ہے, اگر آپ کی نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی, اگر اگلی نماز کے لیے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رغبت ڈالی, آپ کھڑی ہو گئی ہیں نا اگلی نماز کے لیے, تو اس کا مطلب پچھلی قبول ہو گئی ہے. کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا نا تو وہ پھر توفیق دیں گے آپ کو اس کو کنٹینیو کرنے کی. تو اس کو کبھی بھی ایسے نہ سمجھا کریں کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں نا وہ رائے گاں چلی گئی. تو اس وجہ سے یہاں پہ فا کا استعمال اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ ٹیچر کا رسپانس ہے جو ہمیں مل رہا ہے کہ آپ کو اس وقت نظر تو نہیں آ رہا, جو ریوارڈ ہے وہ بھی رینڈم سا فیل ہو رہا ہے, لیکن جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایکشن کر رہا ہے نا اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ ریوارڈ ملے گا اس کے ایکشنز کا, اتنے ڈیفیکلٹ ایکشنز کا جو کہ وہ کر رہا ہے. اب یہاں پہ لا تعلمو,
تعلمو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اویئرنیس ہونا، علم ہونا، جاننا، آپ کا کسی بارے میں پتہ چلنا، اس کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ صرف جاننا نہیں ہوتا ہے، مطلب ایکٹیولی پرسیو کرنا کسی چیز کو، اس کو بار بار آپ کو امپرفیکٹ ٹینس میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اس میں جو ہے نا ورب، اس کے آگے جو ہے وہ نفس لگا ہوا ہے. کوئی بھی شخص نہیں جانتا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی سول. نفس کا مطلب ہوتا ہے اس میں جن، انس، فرشتے، نفس میں سب آ جاتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ اس کے ساتھ جو یہ جڑا ہوا ہے تعلمو فلا تعلمو نفس، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی بھی نفس کو نہیں پتا. اور اس سے شروع میں جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ لا لگا ہوا ہے. اب لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نو، نہیں. اب دیکھیں جب ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی جو کہ با محاورہ جس کو ترجمہ کرتے ہیں اس میں سے پس نکل گیا، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو وہاں پہ پس آ گیا، جو میں نے جس پہ ایمفیسائز کیا ہے فلا. اب لا جو ہے نا یہاں پہ لا کا مطلب ہے کہ نہیں، عربی میں نارملی نو کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جو گرامیرینز ہیں نا وہ اس کو کہتے ہیں لا نفیہ للجنس، کہ کسی کہ انٹائرٹی میں کسی چیز کی انکار کر دینا نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی ایگزسٹنس کو کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، یا اس چیز کی کمپلیٹ ایگزسٹنس کر دینا کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کے لیے اس کی انٹائر کیٹیگری کو ہی ریجیکٹ کر دینا، اس کو کہتے ہیں. اس کے لیے پھر لا جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے لا تعلمو کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی پرماننٹ، مطلب فلا تعلمو، یہاں پہ جب یہ والی ٹرمینالوجی بنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نامینل میننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ ٹیمپرری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اتنی پاورفل بن گئی کہ کوئی بھی نفس میں نا سارے سولز آ جاتی ہیں، کہ کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جتنے بھی نفس کریٹ کیے ہیں نا، جن، انس، فرشتے، پروفٹس، کوئی بھی جو بھی ہے، انٹائرٹی آف سول میں امپاسبل ہے کسی کے لیے بھی جاننا. ایسے اس کو اتنا ہڈن رکھا ہوا ہے. اب اس کی لنگوسٹک پریسیشن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسٹرکچر یوز کیا ہے فلا تعلمو نفس، کہ کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی فرشتے بھی نہیں جانتے. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ریویلیشن لے کر آتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کیا کیا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. کسی بھی پروفٹ کو نہیں بتایا، حالانکہ پروفٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیلوڈ کریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے لوگ ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عزت کے ساتھ نوازا کہ ان کو پیغمبر اور رسول بنایا، ان کو بھی نہیں پتا. کسی انسان کو بھی ہیومن کیپیسٹی میں کہ وہ امیجن کر سکتا ہے نا، اس کا دماغ جہاں تک بھی جا سکتا ہے، اس کو نہیں پتا. اچھا، اب یہاں پہ کویشچن آتا ہے کہ اسراء معراج پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں پہ ان کو دکھایا گیا تھا، لیکن اس کی پوری پرسیپشن، اس کی پوری ڈیٹیل جو تھی نا وہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا کیا ریوارڈ رکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ لا یعلمون الناسو کا بھی ورڈ استعمال کیا جا سکتا تھا کہ کوئی بھی نہیں، کوئی لوگ نہیں جانتے، کہ ہیومنز نہیں جانتے نا. لا یعلم الناس میں لوگ آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ گروپ آف انسان ہو جاتے یا پیپل ہو جاتے کہ جن کو پاسبلٹی ہوتی کہ ان کو نہیں پتا، لیکن جن اور فرشتوں کو پتا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن یہاں پہ نفس کا لفظ استعمال کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پاسبلٹی تھی نا کسی بھی کہ کوئی قریب تر ہو کے بھی کسی کو پتا ہو، جن ہماری آنکھوں سے پرے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، غیر مرئی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا. تو اس کا مطلب کسی کو بھی نہیں پتا جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق جو ہے نا وہ تخلیق کی ہیں. اچھا، مجھ سے اب کوئی پوچھ رہا تھا کہ ماں جو ہے نا وہ یہاں پہ سینٹینس میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے یونیورسل میننگ جو ہیں وہ جو کچھ بھی. اچھا، اب عربی میں جب ہم بولتے ہیں نا، جب ہم لنگوسٹکلی بولتے ہیں تو کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کی پوزیشن بڑی میٹر کرتی ہے. مطلب اگر تو یہ سینٹینس کے بیچ میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ کچھ بھی، جو کچھ بھی. لیکن اگر یہی ماں شروع میں آ جائے گا نا تو وہ سوال بن جائے گا. جیسے عربی میں نارملی مسموکا، کہ تمہارا کیا نام ہے، ماں جو ہے نا وہ کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کیا نام ہے تمہارا، مسموکا کیا نام ہے تمہارا، یا مسمو کی فیمیل کے لیے. پوزیشن جو ہے نا کسی بھی واول کی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ کدھر لگی ہوئی ہے. اب کیونکہ یہ سینٹینس کے سینٹر میں استعمال ہوا ہے، شروع میں نہیں استعمال ہوا، تو یہ کویشچن میں کیا کی سینس میں نہیں استعمال ہوگا، اب یہاں پہ استعمال ہوگا کہ جو کچھ بھی. اچھا، اب نیکسٹ ورڈ ہے اخفیہ.
اب اخفیہ کی جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سیکرٹلی رکھنا، کسی چیز کو چھپا کے رکھنا، کسی چیز جو کہ کسی کو نظر نہ آ رہی ہو، مطلب آپ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ خفیٌ کہتے ہیں کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا، خفا کہتے ہیں کہ کسی نے چھپایا، اخفا کہتے ہیں چھپانے کے ایکٹ کو، جب آپ چھپا رہے ہوتے ہیں اس ایکشن کو کہتے ہیں اخفا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا اس کی ایکٹیو فارم جو ہوگی وہ اخفا ہوگی، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی پیسیوائز فارم استعمال کی گئی ہے اخفیہ۔ اخفیہ کا مطلب ہو گیا کہ چھپایا گیا ہے۔ اخفا کا ورڈ اگر استعمال ہوتا نا تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس نے چھپایا، اس نے کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ زید نے کتاب کو چھپائی ہے، زید اخفا الکتاب، زید نے کتاب کو چھپایا، لیکن کیونکہ یہاں پہ اگر کہوں کہ کتاب چھپی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہوگا اخفیہ الکتاب، کہ اخفیہ ہوئی ہے، کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انکلوڈ ہی نہیں کیا، پیسیو وائس میں استعمال کیا۔ پیسیو وائس کا مطلب یہ ہوا ما اخفیہ لہم، کہ جو کچھ بھی ان کے لیے چھپا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ کون چھپا رہا ہے، مطلب یہ ڈیلیبریٹلی اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کہ اپنے آپ کو بھی خفیہ رکھا ہے، مطلب یہ بھی نہیں بتایا کہ کس نے چھپایا۔ انسٹیڈ آف یوز کرنے کے اخفا، اللہ تعالیٰ نے اخفیہ کا ورڈ استعمال کیا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایکشن آف ہائیڈنگ کو جو ہے نا کہ فوکس کیا کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ جو چھپا کے رکھی ہوئی ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ریوارڈ ہے نا اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کے لیے کہ جو لسنر ہے نا وہ امیجیٹلی پتہ تو چل جائے گا کہ کس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شک چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹی اپنی مینشن کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، لسنر جو ہے وہ اس ریوارڈ کے اوپر فوکس رکھے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ہدف، کہ عربی میں نا ہدف کہتے ہیں کہ اومٹ کر دینا کسی چیز کو، مطلب ریلکٹنٹلی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اپنی جو ہے نا مینشن اپنے آپ کو مسٹری رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو پیسیو وائز اس وجہ سے یوز کیا کہ وہ سینس آف چھپا کے رکھنا وہ جو ہے ما اخفیہ لہم، اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے تو یوز کرتے ما اخفیت لہم، کہ ان سے میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے یا ان کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے ما اخفیہ لہم، جو کچھ بھی ان کے لیے، لہم کا مطلب ہوتا ہے جب کلیکٹیولی زیادہ لوگوں کو ایڈریس کرنا ہو نا، آپ نے سامنے والے کو، لہم کا ورڈ استعمال ہوتا ہے عربی میں مجموعے کے لیے، سامنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے جو آپ اتنی رات، فجر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کی جو 2 سنتیں ہیں نا وہ اس کا اگر ریوارڈ بتا دیا جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں اس سے بھی زیادہ اس کا اگر اجر ہے، اگر کوئی دیکھ لینا تو وہ پیٹ کے بل چلتا ہوا بھی مسجد کی طرف جائے، اتنا ریوارڈ ہے اس کا۔ تو دیکھیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جی بینک کا نا ڈور اوپن ہونا ہے ایگزیکٹلی 5 بجے، اور اس میں انہوں نے نا یہ پروموشن لگائی ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے نا یہ پروموشن ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے اور بینک میں سے جتنے چاہیں پیسے لوٹ کے چلے جائیں، تو آپ یقین کریں کہ کوئی سوئیں گے بھی نہیں اور ایک رات پہلے سے ہی وہاں بینک کے آگے نا اپنے ڈیرے لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ریوارڈ ہے وہ ہڈن رکھا ہوا ہے ہماری آنکھوں سے، اگر پتہ چل جائے کہ کتنا ریوارڈ ہے ہر نماز پڑھنے کا، اسپیشلی فجر کا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنے پیٹ کے بل چل کے تو لوگ جائیں گے مسجد کی طرف۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا کہ منافق کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو منافق کی ایک نشانی ہے کہ اس کے لیے عشاء اور فجر جو ہے نا وہ پڑھنی بہت مشکل ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ظہر عصر مغرب اگر کسی کو ہو تو کوئی ایک آدھی بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو ٹھنڈی نمازیں ہیں نا جیسے فجر کی، مغرب اور عشاء کی، یہ نہیں ان سے پڑھی جاتی، ان کو پڑھتے ہوئے ان کو کہ لمبی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اٹھا نہیں جاتا، صبح اٹھا نہیں گیا، آفس جانا تھا یا اسکول کالج جانا تھا، نہیں پڑھتے زیادہ تر لوگ، کیونکہ اس وقت دیکھیں سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھنے کی توفیق دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بستروں کو چھوڑ کے اس میں اٹھے ہیں نا، کسی نے بھی آپ کو نہیں دیکھا پڑھتے ہوئے، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، کسی نے نہیں آپ کو دیکھا، اور اگر آپ نے کوئی چیریٹی کی ہے، صدقہ دیا ہے تو وہ بھی آپ نے سیکرٹلی کیا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہڈن ایکشنز جو آپ کرتے رہے ہیں نا، کرتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کرنے کی بھی آگے، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پیسیوائز فارم میں اس عبادت کو تکریم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مومن ہیں، یہ اپنے ایکشنز کو چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں سے، تو اسی وجہ سے میں نے اس کا جو اجر ہے وہ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی اس کو پرسیو نہیں کر سکتا. ما اخفیا لہم، ان کے لیے جو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اچھا اب یہاں پہ من قرۃ اعین، اب قرۃ اس کا مطلب ہے ٹھنڈک، یہ نکلا ہے قرہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا، کسی جگہ کا سٹیبل ہونا، کسی جگہ پہ آپ کا سیٹل ہو جانا، اس کو بھی کہتے ہیں. قرار کہتے ہیں ایسی جگہ پہ سٹیبلٹی کو، کسی ایسے سیٹلڈ پوائنٹ کو کہ جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے، ایک عمر ایسی آتی ہے، آپ سیٹل ہو گئے ہیں، یا آپ کا کوئی چیئر ہے یا ریسٹنگ پلیس ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. پھر قرور کہتے ہیں بہت ہی ٹھنڈے پانی کو. اچھا اب یہاں پہ ٹھنڈک کا کیوں استعمال ہوا ہے نا ورڈ، ٹھنڈک سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی جسم تھکا ہوا ہے تو آپ کو قرار کی ضرورت ہوتی ہے نا، ریسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے بہت زیادہ چل پھر لی ہے، سارا دن گھر کے کام کر لیا، آپ کا دل کرے گا میں تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں، یا کہیں آپ کو ڈسکمفرٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ کا دل کرے گا میں تھوڑی سی کمفرٹ لے لوں، مطلب تھوڑا سا ریسٹ کر لوں تاکہ میرے جسم میں تھوڑی سی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے. اسی طرح سے جب گرمی دیکھیں، اب امیجن کریں کہ آپ ریگستان میں موجود ہیں. اب ریگستان میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر آپ کو پتہ ہے گرمی کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ ٹیمپریچر 60 تک بھی چلا جاتا ہے. اتنے زیادہ ٹیمپریچر کے اوپر اگر آپ چل رہے ہیں اور کوئی شیڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کہیں اگر آپ کو کوئی شیڈ نظر آئے گا، کوئی درخت نظر آئے گا، کوئی پانی نظر آئے گا، تو وہ یا پھر کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا، تو آپ کو ایک ہوگا نا آئے شکر اللہ تعالیٰ کا، پانی مل گیا، یا ٹھنڈا پانی مل گیا، یا مجھے شیڈ مل گیا، یا بیٹھنے کی جگہ مل گئی. تو وہ ایک آپ کو جو وہ ٹھنڈک کا اس گرمی میں جو احساس دیتی ہے نا، اس کے لیے قرار یا قرور جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ بھی قرۃ وہی ٹھنڈک کا استعمال ہوا ہے کہ جب آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات ہوتی ہے نا، آئیون کولنس آف دا آئی. ایک ہوتے ہیں دیکھیں غم کے آنسو ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ کو کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، آپ کسی ٹربل سے گزر رہی ہیں، کسی آزمائی سے گزر رہی ہیں، اس سے جو آپ کی آنکھوں میں جو آنسو نکلیں گے وہ ایک برننگ سینسیشن دیں گے آپ کو، رو کے نا وہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ لال ہو جائیں گی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ٹیئرز آف جوائے، کہ جب آپ کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا جب آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو تب بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. لیکن وہ ٹھنڈک والے آنسو ہوتے ہیں کہ اس میں آپ اتنی ہیپینس اور اتنی کنٹینٹمنٹ، اتنا دل میں سکون آ جاتا ہے کہ آپ پھر رو پڑتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. لیکن وہ پین فل نہیں ہوتے، نہ وہ گرم ہوتے ہیں، وہ سکینہ والے آنسو ہوتے ہیں کہ اس میں سکینہ ہوتی ہے، آپ کے قلب میں سکون ہوتا ہے. آپ کو وہ مزری یا ایک تکلیف سے آپ گزر رہی تھیں یا آپ گزر رہی ہیں، تو اس میں جب آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو اس سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، جس سے آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، خوشی کے آنسو چھلک پڑتے ہیں. اچھا اب یہ جو ہے قرۃ اعین یہاں پہ ہی کیوں یوز ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑی سی دیکھتے ہیں. کہ دیکھیں ایک جو بلیور ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ لے اور پھر اپنے پیاروں سے وہ مل جائے جنت میں، جنت کی جو تاکہ وٹنس کر سکے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی پیرنٹس، بہن بھائیوں، سبلنگس، فرینڈس کے ساتھ. جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی نا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ ایک شخص جو دنیا میں بہت زیادہ آزمایا گیا ہوگا نا، بہت زیادہ اس نے آزمائش میں گزارا ہوگا وقت، تو اللہ تعالیٰ نا اس کو ایک ڈپ دیں گے، جنت میں ایک ڈپ دیں گے. ڈپ دے کے اس کو جب باہر نکالیں گے نا تو وہ اس سے پوچھیں گے ہاں پھر تم نے کتنی زیادہ جو ہے نا دنیا میں تکلیف اور آزمائش گزاری، تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں گزارا. مطلب ایک ڈپ سے اس کی ساری جو پیچھے اس نے دنیا میں اسٹرگل کی تھی وہ ساری کی ساری بھول جائے گی. اچھا اب تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کیا تھا کہ وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب سردیوں میں وہ نرم گرم بستر ہے، کسی کا بھی چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. گرمیوں میں بھی وہ ٹھنڈا بستر ہے، اگر آپ اے سی وغیرہ لگا کے آن کر کے اگر آپ سو رہے ہیں تو نہیں دل کرتا نا بستر کو چھوڑنے کا.
تو آپ وہ جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں ڈسکمفرٹ اس دنیا میں، اس ڈسکمفرٹ کا جو جزا ہے، جو اس کا قرار ہے آپ کو، وہ اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ آپ کو ملے گی آخرت میں. اب اسی جگہ پہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث جس کے الفاظ ہیں اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اور یہ بہت خوبصورت دعا بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ وہ پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کو دیکھنے کا. کیونکہ الٹیمیٹلی جو بلیورز ہوں گے نا، ہمارا دیکھیں ایک ہوتا ہے عشق مجازی اور ایک ہوتا ہے عشق حقیقی. تو جب اللہ تعالیٰ جب آپ کو اتنی تکلیفوں سے گزارتا ہے نا، تو وہ آپ کو عشق حقیقی کی جو ہے وہ جو لذت ایمان یا حلاوت ایمان کی بارے میں بات ہو رہی ہے نا، وہ جن کو آتا ہے نا، پھر ان کو کسی دنیا میں وہ کہتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو جو ہے نا وہ سکون ملتا ہے. پھر آپ کو کہیں پہ بھی سکون نہیں، قرار نہیں ملتا. کچھ بھی دنیا کی آسائشیں آپ کے سامنے آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، لیکن پھر آپ وہ مس کرتے ہیں، وہ نماز ویسے پڑھنا، وہ ذکر ویسے کرنا، اللہ کا قرب جو آپ کو اگر کبھی ٹیسٹ آپ نے کیا ہو، چکھا ہو مزہ، تو وہ پھر آپ مس کرتے ہیں. تو پھر مومن کی الٹیمیٹلی دیکھیں ہر محبوب کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں. عشق کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اپنے عاشق کو دیکھوں. تو عشق حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے. تو ہر مومن کیونکہ اللہ کے عشق میں پھر اٹھتا ہے، اتنی اسٹرگل کرتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا کیا ہوگا؟ جنت میں جو سب سے بڑا تحفہ ہوگا نا مومن کے لیے، وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. تو پھر وہ جو ہوگا وہ کسی کو نصیب ہوگا، وہ بھی جنت میں، ہر ایک کو نہیں ہوگا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہم انی اسألک لذت النظرۃ الی وجہک وشوق الی لقائک، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے چہرے کو دیکھنے کا جو لذت ہے نا، وہ آپ کی ملاقات کا جو شوق ہے وہ مجھے ملے، بغیر کسی تکلیف کے، مصیبت کے، اور بغیر کسی گمراہ کرنے والی آزمائش کے. اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں سے بنائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کا، اللہ کے چہرے دیکھنے کا جو دیدار کا جو وہ مزہ ہوگا اس کو ہم بھی دیکھ سکیں. آمین اللہم آمین. اچھا، جزا کا ورڈ جو استعمال ہوا یہاں پہ، جزا کہتے ہیں ریوارڈ کو، بیسیکلی کسی بدلے کو. جزا بغیر حمزہ کے اگر استعمال کیا جائے تو سمپلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریوارڈ دینا. لیکن اگر حمزہ کے ساتھ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ حمزہ کے ساتھ اور پھر ڈبل اس کے اوپر تنوین بھی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریوارڈ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پنشمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ریوارڈ اچھی چیز میں بھی ہو سکتا ہے. اور جزی وہ جو کہ اس کو ریوارڈ کو دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ دیں گے. اچھا، جزاء بما کانوا یعلمون، بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو وہ کرتے تھے. اب یہاں پہ جو ہے نا، اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو یہاں پہ ڈبل تنوین، جب ڈبل اس کو زبر کہتے ہیں نا، یہاں پہ جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بما کانوا یعملون، تو ڈبل جو اس پہ آئی ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایکسپلین کرتی ہے اس پرپس کو یا ریزن کو یا اس کے کاز کو. جو مین ایکشن ہے، وہ مین ایکشن کیا ہے؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں. مین ایکشن جو اس پوری آیت کا ہے وہ کیا ہے؟ اخفیہ لہم، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بھی ریوارڈ ہے یا بدلہ ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے نا. تو جزاء میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں چھپایا ہوا ہے، کیوں اس میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، کس وجہ سے چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی وہ اعمال کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی ریوارڈ ہوگا یا یہ جو بھی جزا ہوگی یہ کوئی رینڈم نہیں ہے. اب یہ جو ریوارڈ ہوگا یہ عدل کی بیس پہ ہوگا، مطلب یہ جو ریوارڈ ہوگا یہ ارن کرنا پڑے گا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کو محنت سے ملتی ہیں. ایک بڑی خوبصورت کسی نے کہ لوگ رزق کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سخاوت میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کس کا کال ہے، یہ مجھے بھول گیا لیکن کال یاد ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کو ارن کرنی پڑتی ہیں، ملتی نہیں ہیں آپ کو ایسے پلیٹ میں ڈال کے. کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں، کچھ لوگ جو عام سی چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت بڑی اسٹرگل بن جاتی ہے. چھوٹی سی نعمتیں جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں، جیسے کہ ہم ایک چھت کے نیچے جو سائبان آپ کے سروں پہ موجود ہے، جو چھت ہے وہ آپ کی اپنی ہے،
لیکن کچھ لوگ جو ہے، کتنی دنیا میں لوگ ہیں جو اس چھت سے محروم ہیں. کھانا جو آپ کے گھروں پہ موجود ہے، جو کہ کم از کم بھی مہینے 2 مہینے کا راشن اگر موجود ہے، تو کسی کے گھر میں تو اگلے وقت کا نہیں ہے. کتنے دنوں سے لوگ فاقے کر رہے ہیں. دور کیا جانا ہے، پاکستان میں دیکھ لیں، فلسطین میں، غزہ میں دیکھ لیں، کتنی جگہ پہ مسلمان جو ہے وہ کتنی زیادہ اس سے اسٹرگل کر رہے ہیں. جو چیزیں آپ کو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے مل گئی ہیں نا، تو کچھ لوگوں کو اس کے لیے پورے دن محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ان کو وہ ملتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے نا، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ تم مشقت نہیں کرو گے تمہیں مل جائے گا، یا تم اگر اس کے بارے میں کوئی محنت یا مشقت کرنے کی کوشش نہیں کرو گے یا کچھ قربانی نہیں دو گے تو تمہیں مل جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ منہ سے، یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پہ پہنچیں گے جب اس آیت پہ، کہ تم ایمان لے آئے ہو، منہ سے تم نے اقرار کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے. تمہیں آزمایا جائے گا، مال سے، اولاد سے، ہیلتھ سے، ہر چیز سے تمہیں آزمایا جائے گا. دیکھیں، آپ اگر کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں، اگر آپ کے اس کے رستے میں روڑے نہیں آ رہے نا، کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کے ارد گرد. دیکھیں، ہم ہر کو خوشی نہیں کر سکتے. بہت سارے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو لوگوں کی نفرت، لوگوں کے کمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی واہ اس نے 2 صورتیں پڑھ لی، یہ بڑی اپنے آپ کو ایک ہستی سمجھنے لگ گئی ہے، یہ ہے ایسی، یہ ویسی ہے. جو مجھے نہیں پسند کرتے آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے گا، وہ آپ کو 1000 ایسی غلطیاں بتا دیں گے کہ جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیزیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی رستے میں کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ بہت ساری ہرڈلز، بہت ساری سیکریفائسز ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں، آپ کا دل نہیں بھی کر رہا، آپ کو کرنا ہے. آپ کا اگر آپ نے اپنے اوپر فرض کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تو فرض نہیں کیا نا، آپ نے کر لیا فرض کچھ کرنا ہے، یا میں نے کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کی کتاب کو کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اب کہنے کو یہ سمپل سی آیت ہے، لیکن اس سمپل سی آیت کے اندر کتنی ساری ڈیٹیل ہے، اور وہ ڈیٹیل اس طرح سے ہے کہ اگر میں مشقت ہی نہیں کروں گی، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کی کنڈیشن لگا دی نا، کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ اب جیسے کچھ لوگ ہیں، کل بھی ہم اس بات پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو، کیونکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جانا ہے، پھر ہم نے جنت میں سے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. بہت سارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. کتنا بیسک سا ایک ایکشن ہے. اور زیادہ تر لوگوں کا یہی پرسیپشن ہے، میجورٹی کا پاکستان میں یہی پرسیپشن ہے. تو یہ کتنا غلط پرسیپشن ہے. اور ایک ایسا کویشچن پیپر ہے، دیکھیں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ اگر آپ اسکول میں یا کالج میں، یونیورسٹی میں انٹرویو اگر دینے کے لیے جا رہے ہیں، یا ایون ایگزام میں اپیئر ہونے لگے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے یہ کویشچن آنا ہے، تو آپ تو اس کو گھول کے پی جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو کویشچنس پوچھنے ہیں آگے چل کے، ان کے بارے میں بتا بھی دیا یہ کویشچن آئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ساری کی ساری ایفرٹ، ساری محنت، ساری مشقت اس کو حل کرنے پہ لگا دیں یا اپنی زندگیاں اس کے مطابق چلانے پہ لگا دیں. کویشچنس اللہ تعالیٰ نے آؤٹ بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کویشچنس پہ عمل کرنے کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریوارڈ ہوگا نا، یہ ریوارڈ ان کے ایکشنز کے تھرو ہوگا، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یا کرتے ہیں. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جنروسٹی بیونڈ میئر ہوگی کہ جو کچھ بھی آئے گا آؤ جی چلے جاؤ جی، یہ تم بھی لے لو، ایسے نہیں ہوگا. فیئرنیس ہوگی. اب اگر ان کے ڈیڈز کو دیکھا جائے تو وہ دیکھیں، چاہے جتنے بھی لمیٹڈ ہیں، میں یا آپ، ہم جتنی بھی نمازیں، جو کچھ بھی ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے خیالات تو کہیں اور ہوتے ہیں نا. میں اگر نماز پڑھ رہی ہوں، ساری دنیا کے خیالات اس وقت میری دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ہیومن ایک ویکنیس ہے، کیونکہ اس میں مکسڈ ویکنیسز ہیں. اتنی امپرفیکٹ ہے، جیسے عبادت اللہ تعالیٰ کا کرنے کا حکم ہے یا حق ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کا، ویسا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ میری عبادتیں تو ایسے کھوٹے سکے کی طرح سے ہیں کہ پتہ نہیں چلیں گے کہ نہیں چلیں گے. لیکن پھر بھی اس ہیومن ویکنیس کے باوجود جتنی میرے میں کوشش ہے، میں کروں تو صحیح نا، کوشش تو کروں، چاہے تھوڑی بہت ہی ہو، لیکن وہ اسٹرگل تو ہو نا. تو جب اس تھوڑی بہت کوشش میں، چاہے وہ آدھی ادھوری ہی ہے، مقصد یہ ہے کہ کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، عبادت جو ہے وہ ایسی ٹوٹی پھوٹی بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن کرنی تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس جسٹس کے ساتھ، اس عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہر چیز کو، ہر ایک عمل کو، ہر نیت کو، دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ جینرس ہیں کہ اگر آپ نے نیکی کی نیت ہی کی ہے نا، اگر کی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی گناہ ہے،
آپ نے دل میں کیا، لیکن پھر آپ نے تھوڑا اس کے بارے میں سوچا کہ میں فلاں کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے، پھر آپ نے سوچا کہ مجھے کیا کرنی چاہیے، کیوں میں اپنے جو ہے نا نامہ اعمال میں سے نیکیاں ساری فلاں کے جھولی میں فری میں ڈال دوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی محنت لگتی ہے آپ کو یہ سورہ کی ایک ایک آیت کو یاد کرنے میں۔ تو اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کریں گی تو یہ اتنی محنت سے کی ہوئی جو ہے نا وہ ساری کی ساری آپ نے کسی کے جھولی میں ڈال دی۔ اب اس میں نا ایک سچا واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میری یہاں پہ فرینڈ ہے، وہ کہتی کہ میں نا حج پہ گئی تھی، وہ اور اس کا بھائی حج پہ گئے تھے، تو بھابھی اور بچے جو تھے نا وہ ادھر تھے۔ تو کہتی ہے کہ جب حج ہم نے کمپلیٹ کر لیا نا تو میرا بھائی اب میری بھابھی کے لیے نا کوئی گفٹ لینے لگا، تو میرے منہ سے نا ہلکا سا کوئی نکل گیا لفظ جو کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو کہتی میں جب رات کو سوئی ہوں نا تو میرے خواب میں نا وہ فرشتہ آیا ہے، اور اس نے نا جو میرا حج تھا نا وہ ایک تھال میں رکھا ہوا تھا، وہ سونے کی پلیٹ تھی، اور وہ جو حج تھا نا میرا وہ بھابھی کو دے دیا۔ تو کہتی میں بڑی صبح حیران ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی نا، میں نے حج میں نے کیا ہے تو وہ حج اس کو مل گیا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی۔ کہتی میں پھر نا کسی مفتی کے پاس گئی، اس سے میں نے تعبیر پوچھی، تو اس نے کہا کہ تم نے کوئی بات تو نہیں کی اس کے بارے میں، تو مطلب گوسپ یا چگلی، تو اس نے کہا نہیں، ہلکی سی کوئی میں نے ایسی بات ہی کی کہ جیسے ہم عام طور پہ کہہ دیتے نا کہ کیا ضرورت ہے کرنے کی، اس نے کیا کیا، یہ اتنی سی بات ہی اس نے کہتی میں نے کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اپنی بھابھی سے بھی معافی مانگو اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگو کہ کیوں تم نے اس کے بارے میں یہ بات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو تم نے اتنی محنت مشقت سے اتنے دن لگا کے یہ جو حج کیا ہے نا، یہ ساری مشقت کا جو اجر ہے نا وہ اس کی طرف چلا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو آپ اتنی محنت اتنی کوشش سے ڈیلی اتنی محنت کر کے جو کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کیا کریں کہ کوئی ایسے لفظ نہ منہ سے نکل جائے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا بغیر محنت کے، دیکھیں ہم اپنی اتنی محنت سے کمائی بھی نیکیاں نا بغیر کسی، دیکھیں جس کے آپ چگلی کر رہی ہیں اس نے تو کوئی ایفرٹ نہیں کی نا، ایفرٹس تو آپ نے کی ہیں، تو ہم پلیٹ میں سے جا کے نا اس کو دے دیتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو وہ روک لیا، یہی اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھیں کسی کے بارے میں، پھر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں میں نے نہیں کرنی، تو پھر وہ برائی جو آپ نے نیت کی تھی، لیکن اس برائی کا جو آپ کے نامہ اعمال میں نا اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے جب تک آپ کر نہیں لیتے۔ دیکھیں نیکی کی اگر آپ نیت بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ریوارڈ ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں، لیکن برائی کی اگر آپ نے نیت بھی کی ہے لیکن اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر اس کے نہ کرنے کا بھی جزا آپ کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے گریشیس، اتنے زیادہ رحیم اور اتنے زیادہ سوچ سمجھ کے، اور پھر یہ دیکھیں جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے ہر وقت آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ذہن میں، ہر وقت آپ کے دل میں رہتے ہیں، نہ میں کوئی کام کروں، نہ میں کوئی ایسی بات کروں، نہ میرے زبان سے، دل سے، ہاتھوں سے، منہ سے، کسی چیز سے بھی۔ اور مومن تو وہ ہے نا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے، اس کی عزت بھی محفوظ رہے، اس کا ویسے بھی فزیکلی بھی وہ محفوظ رہے۔ اب وہ محفوظ رہنا زبان سے بھی ہے، زبان سے بھی محفوظ رہے، اس کی عزت بھی محفوظ رہے۔ تو یہاں پہ اسی طرح سے سورہ زلزلہ میں آتا ہے نا کہ جو کوئی بھی ایٹم ویٹ کے برابر کوئی برا کرے، اچھا کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، کوئی برا کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوائن جسٹس ہوگی وہ اس کے تحت جو کچھ بھی، جو چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، جو کچھ بھی وہ مومن کرتے آ رہے ہیں نا اور کر رہے ہیں، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے کیونکہ ان کی ایٹرنل سٹرگل ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے اپنی زبان کو روک لیا، آپ کہہ سکتی تھی، آپ کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ اس کو واپس بیک پہ برا بھلا کہہ سکتی تھی۔ اسی ایک مجلس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بدو آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تو صحابہ کرام دیکھتے رہے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس کو واپس نہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر جب یہ دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑا فیل ہوا کہ پتہ نہیں میں نے کیا گستاخی کر دی۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر انہوں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیوں اٹھ کے چلے گئے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا نا تو فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے، لیکن جب آپ نے برا بھلا کہنا شروع کیا تو شیطان وہاں آ گیا۔ تو جب شیطان آ گیا تو میں اس موجودگی میں کھڑا ہونا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کہنے دیں، اس کا جواب فرشتے دیں گے، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیں، معاف کر دیں لوگوں کو۔ ہر وقت کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں، یہ جو سٹرگل ہوگی نا آپ کی، یہ سٹرگل بھی لکھی جائے گی، کیونکہ یہ آپ کے نفس کی سٹرگل ہے نا،
دل کر رہا ہے کرنے کو، دیکھیں ہم سب گوسپس کی بڑی شہزادیاں ہیں، ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، دو بیٹھی ہیں تیسری کے بارے میں ضرور بات کرنی ہے. تو اگر روک کے رکھیں گے اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں نا، اچھی چیزوں میں بات کریں. لیکن اگر وہ آپ کی جو انٹرنل سٹرگل ہے وہ آپ کی سٹرگل ہے، وہ آپ نہ کسی کو بتا سکتی ہیں نہ آپ کسی کو ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ میں اس وقت اس سٹرگل سے گزر رہی ہوں، میرا دل تو کر رہا ہے میں اس کے منہ پہ چپیڑ ماروں، میرا دل تو کر رہا ہے اس کو ایسا جواب دوں نا اس کے اگلے پچھلوں کو یاد آ جائے، لیکن نہیں دیا آپ نے. ٹھیک ہے، وہ جو سٹرگل ہے نا وہ بھی لکھی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.